بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پیری مریدی یا صوفی ازم جس کو کہتے ہیں، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں، یہ من گھڑت ہے، کوئی بہت ہی زیادہ حد سے بڑھتے ہیں تو فرما دیتے ہیں کہ یہ تو ہندوازم ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، پہلے قرآن پاک سے اس کا ثبوت عرض کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ فتح آیت نمبر 10 میں فرما رہے ہیں، تحقیق وہ لوگ جو نبی علیہ السلام سے بیعت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوائے اس کے نہیں کہ وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر غالب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہیں صحابہ کرام، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی صورت میں سورۃ فتح 18 نمبر آیت میں فرما رہے ہیں کہ البتہ تحقیق راضی ہوا اللہ مومنین سے جس وقت کے بیعت کرتے تھے تجھ سے نیچے درخت کے۔ اب درخت کے نیچے صحابہ بیعت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو رہا ہے اور بخشش کی بشارت دے رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ آگے سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب کئی لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں نا کہ کیا عورت بیعت کر سکتی ہے؟ یہ تو پیروں نے کھانے کا بہانہ بنایا ہوا ہے کہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں بڈھیاں دا پیر بھوکھا نہیں جے مردا۔ بھائی اگر عورتیں مرید نہ ہوں تو پھر پیر بھوکے مر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں ان کے بارے میں علیحدہ حکم فرما رہے ہیں، اوپر صحابہ کا فرما رہے ہیں سورۃ فتح میں، تو یہ سورۃ ممتحنہ میں آیت نمبر 12 کہ اے نبی جس وقت آئیں مسلمان عورتیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے تو ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، جھوٹ نہیں بولیں گی، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے یعنی کسی عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ جب وہ آئیں تو ان کی بیعت قبول کرو، ان کو بیعت کر لو۔ تو بیعت کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ان کے لیے ان کی بیعت قبول کر کے بخشش مانگو ان کے لیے اللہ سے، تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام اور عورتیں بیعت کر رہے ہیں، اللہ ان پر راضی اور بخشش فرمانے والا مہربان۔ اللہ کو راضی کرنے کا واحد راستہ ہے کہ صحابہ کرام بیعت فرما رہے ہیں تو اللہ اپنی رضا اور بخشش کی بشارت سنا رہے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی کہ مجھے بخشنے والا مہربان پاؤ گی، تم نبی سے بیعت کر لو۔ اور نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ بیعت کرو جب عورتیں آئیں۔ تو آگے دیکھیں، یہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 34 میں ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ ڈھونڈو اللہ کے راستے میں، جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب دیکھیں اللہ کے راستے میں وسیلہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور ان سے رابطہ تعلق بیعت کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جہاد کرو، یعنی جہاد بن نفس تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی نفس کے ساتھ جہاد کر کے پہلے تو بزرگوں سے بیعت کرو، ان کو وسیلہ بناؤ، پھر نفس کے ساتھ جہاد کرو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے اور اللہ کی معرفت کو، اللہ کے قرب میں پہنچ جاؤ گے۔ تو دوسری جگہ سورۃ توبہ میں فرما رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو
اور سچے لوگوں کے ساتھ لگے رہو۔ دیکھیں دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جو لوگ اس کو ہندوازم کہہ رہے ہیں ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں مجھ سے ڈرتے رہو اور وسیلہ ڈھونڈو میرے نیک بندوں کا۔ اور اس میں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ سچے لوگوں کے ساتھ لگے رہو۔ اسے پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو، یعنی جو غلط بلط باتیں کرتے ہیں تو وہ نہ کریں، اپنے علم کو صحیح کریں، صحیح معلومات حاصل کر لیں۔ اور سچے لوگوں کے ساتھ لگنے کا راستہ کیا ہے؟ تو جو پہلے ہمیں فرمایا ہے کہ صراط اللہ زینہ انعمتا علیہم، سورۃ فاتحہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کو وہی سچے لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ لگے رہنا یہی ہے کہ ان سے بیعت کرو، جو وہ تعلیم کریں اس پہ عمل کرو۔ تو یہ آگے اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ میں فرماتے ہیں صراط اللہ زینہ انعمتا علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ تو انعام والے بندوں کا راستہ، سچے لوگوں کا راستہ اور اللہ کے راستے میں وسیلہ، یہ سب بیعت کرنے کے بارے میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور انعام والے بندوں کے راستے پہ چلو تو خود انعام والے بندے سورۃ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمائے ہیں کہ میرے انعام والے بندے کون ہیں؟ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، کہ یہ لوگ جن پر میرا انعام ہوا ہے نبی ہیں اور صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین یعنی اولیاء کرام، یہ تمہارے بہت اچھے دوست ہیں۔ تو ان کے راستے پہ چلو۔ تو ان کا راستہ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے بیعت کی اور ان کی تعلیم پر عمل کرتے رہے، تو جس سے وہ اللہ کے قرب میں پہنچے۔ اب اس میں دیکھیں یہ کتنی آیتیں قرآن میں بیعت ہونے کے بارے میں، صوفی ازم کے بارے میں، پیری مریدی کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ فرما رہے ہیں۔ اس کے آگے سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 59، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ سارے دیکھیں اللہ تعالیٰ حکم ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے تو کوئی حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور صاحب حکم یعنی اولو الامر صاحب حکم کی جو تم میں سے ہے۔ اگر اس پہ کچھ جھگڑا ہو جائے تو پھر پلٹ آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایمان لاتے ساتھ اللہ کے دن پچھلے کے، یہ بہتر ہے اور اچھی جزا ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اسی طرح فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اسی طرح فرما رہے ہیں کہ جو اولو الامر ہے، صاحب حکم ہے، موجود الوقت جو مبلغ آپ لوگوں کے درمیان ہے، اس کی بھی اطاعت کرو۔ تو اطاعت اسی کو کہتے ہیں کہ ان سے جیسے انہوں نے کی اپنے بزرگوں کی اطاعت، اسی طرح آپ ان کی اطاعت کریں، بیعت کر کے جو وہ تعلیم فرمائیں اس پہ چلتے رہو۔ تو یہ سیدھا سیدھا سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، خام خواہ کوئی آدمی ضد کرے تو وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرما رہے ہیں کہ جس دن سب لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ تو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلانا جو ہے تو وہ دیکھیں کیا ہے، پیشواؤں کے ساتھ بلانا حشر میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلاؤں گا اور ان کے ساتھ تمہارا حشر کروں گا، اور تمہارے داہنے ہاتھوں میں جو ہے وہ اس کا، تمہارے دائیں ہاتھوں میں اعمال نامے پکڑاؤں گا۔ تو یہ دائیں ہاتھوں میں اعمال نامہ جو ہے تو وہ جنت کی بشارت ہے۔ میرے بھائی اس میں دیکھیں یہ سب آیتیں قرآن پاک کی بیعت کے بارے میں ہے،
صوفی ازم کے بارے میں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی ساتھ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو، اور جو حکم ہو رہا ہے اس پہ عمل کرو، بیعت کرنا۔ اور یہ دیکھیں سورۃ فتح میں پہلے ہی بخشش کی بشارت مل رہی ہے، عورتوں کے لیے علیحدہ حکم آ رہا ہے کہ یہ بھی بیعت ہوں تو اے نبی ان کو بیعت کرو۔ تو آگے حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں اسی کے بارے میں، حسن رضی اللہ عنہ سے یہ علم کا باب ہے اور مشکوٰۃ شریف میں یہ موجود ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا علم دو ہیں، ایک علم دل میں ہے، یہ علم نفع بخش ہے، اور ایک علم زبان پر ہے، یہ ابن آدم پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے۔ تو دیکھیں اس میں بھی یہ دلوں کا علم جو ہے، اسی کو تو صوفیزم کہتے ہیں، اسی کو تصوف اور طریقت کا علم کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جس طرح پھر کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ دوسرا علم جو ہے اس کا اظہار نہیں ہے، تو اس میں دیکھ لیں قرآن پاک میں کہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی آصف بن برقیہ سورۃ کہف میں موجود ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے تو اس کا تخت کون لائے گا؟ ایک بہت بڑے دیو نے کہا جی میں لے آتا ہوں، آپ کی مجلس برخاست ہونے تک لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں بھئی وہ جلدی پہنچ رہی ہے۔ اب اس کے جلدی پہنچنے کا سلیمان علیہ السلام کو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ یہ دوسرا علم ہے، سینے کا علم ہے، دل کا علم ہے۔ حالانکہ وہ کوئی فون تو نہیں کرتی آ رہی تھی کہ میں فلاں جگہ پہنچ گئی ہوں، تو آپ چونکہ نبی تھے، دوسرے علم کو آپ جانتے تھے، اس علم سے آپ کو علم ہو رہا تھا کہ وہ جلدی پہنچ رہی ہے۔ تو آپ کا صحابی عرض کرنے لگا کہ حضور میں آنکھ جھپکتے لے آؤں گا، اور میں بھی یہ ٹھیک ہے تو لے آ۔ اس نے اشارہ کیا تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ اس کو قوت ارادی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ولیوں کو ارادے میں قوت بخش دیتے ہیں کہ جو وہ ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون، اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندے جب کسی مرشد کامل سے یا نبی سے تعلق کر کے اس کے قرب میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ چیز، یہ قوت نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسرا دیکھیں سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں کہ چیونٹی جو ان کی سردار ہے چیونٹیوں کی، وہ ان کو حکم دے رہی ہے کہ جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں روند ڈالے گا۔ تو اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں، تو چیونٹی کی آواز تو چاہے کان کے ساتھ لگاؤ تو نہیں سنتے، وہ سنتی ہی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہی ہے، اتنی اس کی آواز دھیمی ہوگی، محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو اور سلیمان علیہ السلام اتنی دور سے سن رہے ہیں، تو یہ بھی دوسرے علم کا ثبوت ہے کہ یہ دوسرا علم جو دلوں کا علم ہے، جو الہامی علم ہے، تو اس سے وہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور جس طرح وہ دوسرا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملاقات کے دوران ان کے کاموں پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، مجھے جو اللہ الہام کرتے ہیں میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ تو اس کے آگے جو ہے دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے دو برتن یاد رکھے، ان میں سے ایک میں نے تم میں پھیلا دیا ہے، اور دوسرا اگر پھیلاؤں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ تو اب اس میں بھی دیکھ لیں کہ یہ دوسرا علم جو ہے یہ جس سے بھی ظاہر ہوا، جس طرح شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہر ہوا تو ان کا گلا کاٹ دیا گیا، ان کو پھانسی دے دی۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بادشاہوں کے بارے میں تھا کہ اگر وہ ظاہر کرتے تو وہ ان کو شہید کر دیتے، یہ نہیں ہے، یہ سمجھے نہیں ہے، نہ سمجھی کی بات ہے۔ بعد میں بھی دیکھیں وہ اللہ کا بھید ہے، اللہ کا جس نے بھید ظاہر کیا تو ان کو پھانسی آ گئی یا کچھ بھی ہو گیا، یہ دوسرا علم ہے، یہ طریقت کا تصوف کا علم ہے، اس سے یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ آگے یہ فرما رہے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر سے متعلق سوال کیا،
تو آپ نے فرمایا مجھ سے شر کے متعلق سوال نہ کرو بلکہ مجھ سے خیر کے متعلق سوال کرو۔ 3 بار آپ نے یہ کلمات فرمائے۔ پھر فرمایا خبردار، بروں کے بدترین برے علماء ہیں اور بھلوں کے بہترین بھلے علماء ہیں۔ تو اس میں دیکھیں انعام والے بندے جو ہیں وہ بہترین علماء ہیں، جس طرح مولانا روم صاحب بھی فرما رہے ہیں شاہ شمس تبریز کے بارے میں کہ ان سے مجھے علم حاصل ہوا ہے، وہ ہی عالم ہیں جن کو یہ علم لدنی نصیب ہے، جن کو اللہ کی معرفت کا علم نصیب ہے، تو اس کے بارے میں ہی وہ کہہ رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے بخاری شریف میں کہ دلوں کو پاک کرنے کا جو علم ہے، تصوف جس کو کہتے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں جو گوشت کا لوتھڑا ہے دل، اگر وہ پاک ہو جائے تو سارا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ غلیظ ہو جائے تو سارا جسم غلیظ ہوتا ہے۔ تو اس کو پاک کرنے کا علم جو ہے اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اور دل اللہ کے نور سے پاک ہوتے ہیں، جس طریقے سے پاک ہوتے ہیں اس کو طریقت کہتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن و حدیث سے دونوں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ راستہ، یہ علم عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ یہ پیری مریدی، طریقت تصوف اور صوفی ازم میں بیعت کرنا، نور ایمان حاصل کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش اور رحمت خدا بندی کی امید اور مرشد کریم غریب نواز کی عنایت سے سب کچھ نصیب، یہ اس راہ طریقت کا پھل ہے، ثمر ہے، کیونکہ بیعت کرنا راہ نجات ہے۔ باقی سب جو کام ہیں وہ ذریعہ معاش ہیں۔ تو دنیا کے تمام کام روزی کمانے کا ذریعہ ہیں۔ بزرگوں سے بیعت کرنا اللہ کی رضا، معرفت، قرب اور نجات کا راستہ ہے۔ جس طرح سورۃ فتح میں دیکھیں صحابہ بیعت کر رہے ہیں، اللہ اپنی رضا کی نوید سنا رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ اور اگلی آیت میں بھی سورۃ ممتحنہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، انہوں نے تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ تو یہ نبی پاک سے بیعت جو ہے اسی سے نص اولیاء کرام نے لی ہے کہ بیعت کرنا یہ ذریعہ نجات ہے، باقی سب کام ذریعہ معاش ہیں۔ یہ اگر ان علماء کرام سے یہ پوچھ لیں جو دوسرے علم کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ میں نے 2 حدیثیں جن میں 2 کا لفظ موجود ہے عرض کی ہیں، تو ان سے پوچھ لیں کہ بھائی کوئی آپ ضعیف سی حدیث سنا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ علم ایک ہے جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ علم ایک ہے، یہ علم 2 ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فرمان بھی ہے کہ العلم نور، العلم حجاب الاکبر، کہ علم بڑا حجاب ہے۔ یہ وہی علم ہے جو مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے، جو مولویوں کا علم ہے، جس کو مولانا روم صاحب فرما رہے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، کہ وہ علم جو حجاب تھا وہ تو انہوں نے پڑھا ہوا تھا، اس کے بہت بڑے عالم تھے، ہزاروں عالم ان کے شاگرد تھے۔ تو العلم نورن جو ہے وہ وہی ہے جس کا وہ کہہ رہے ہیں تا غلام شمس تبریز نشد، جب ان کا غلام ہوا ہوں تو پھر مجھے علم نصیب ہوا ہے، علم لدنی۔ یہ دوسرا علم ہے جس سے اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب اور نجات نصیب ہوتی ہے۔ تو اس پہ غور کریں، خام خواہ اعتراض نہ کریں، غور سے سنیں، پیار سے سنیں، پیار اور محبت سے سنیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب ہمارے بھائیوں کو اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دین کی سمجھ عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔